والو شمع رسالت کے پروانوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعزروه وتوقروه وتصبحوه بكرة وأصيلا، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ اپنے رب کے حضور نذرانہ سجود پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اکابرین کی سنت کے مطابق فقیر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ جشن عید میلاد النبی میں شریک ہونے والے اور جلوس محمدی میں اپنی اسلامی مسلمانی شناخت کے ساتھ خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے حاضری دینے والے قابل مبارکباد اور قابل تحسین ہیں، لیکن اعتراض آیا کہ جلوس محمدی اور جشن عید میلاد النبی کرنا یہ تعظیم کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ کے پیارے نبی کی تعظیم کا یہ طریقہ کیا صحابہ سے ثابت ہے، آثار سے ثابت ہے، انبیاء اکرام سے ثابت ہے؟ گھبرائیں گے نہیں، یہ سارے اعتراضات کے جوابات کے لیے میں نے جب کتابیں کھولی تو پتہ یہ چلا کہ انگریز جب ہندوستان میں آئے تھے اسی وقت یہ سارے اعتراض کر لیے گئے، اور آج تک انگریزوں کے غلام اپنے اکابرین کے انہی اعتراض کو تابوت کی صورت میں کاندھے پر ڈھو رہے ہیں۔ اب ہمارے لیے آسانی یہ ہو گئی کہ اب جوابات کے لیے ہم کو تگ و دو، محنت و مشقت، جد و جہد نہیں کرنی پڑے گی۔ اعتراض بھی پرانا ہے تو جوابات بھی ان علماء کے پرانے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ذرا قرآن کی آیت میں اس کو ڈھال کر آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اپنی عادت ہے کہ جب کوئی اکابر ہمارے اعتراض کا جواب دیتے ہیں تو قرآن کی آیت کریمہ میرے ذہن پر ابھر جاتی ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے حدیث پیش کی، دیکھ لے قرآن میں بھی تو یہ لکھا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی اس نعمت کو آپ کے سامنے ہم پیش کریں کہ جلوس اور جشن عید میلاد النبی منانا یہ تعظیم نبی ہے یا نہیں ہے۔
محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد ماد الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. آیت کریمہ پارہ نمبر 26. مائک کی آواز کو ذرا کنٹرول کریں, کبھی اس طرف ہو رہی, کبھی کم, کبھی زیادہ, اس سے ہم کو پریشانی بڑھ جاتی ہے. پارہ نمبر 26 سورہ فتح, سورہ فتح کی آیت کریمہ نمبر 9. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ کا ارشاد ہے اور ان کی تعظیم کرو اور ان کی توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو. اب میں سوچ میں پڑ گیا, اے پروردگار عالم, ان کی تعظیم کرو, ان کی توقیر کرو, پھر تو ارشاد فرماتا ہے اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو. اس پاکی سے کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا کر کے پاکی بولو, اللہ کے فرائض پر عمل کر کے, نماز ادا کر کے اللہ کی پاکی بولو. اب پھر سوال پیدا ہوا کہ مولائے کائنات اللہ کی پاکی بولو تو تیری پاکی بول لیا, لیکن تیرے نبی کی تعظیم کرنے کی ضرورت کیوں؟ تیرے نبی کی توقیر کرنے کی ضرورت کیوں؟ اگر تعظیم کروانی ہی تھی تو پہلے تو نماز پڑھوا لیتا, پہلے اپنی حمد و ثنا کروا لیتا, پھر کہتا کہ اب نبی کی تعظیم کرو. پہلے تیری تعریف ہوگی, پھر تیرے نبی کی تعظیم ہوگی. رب نے کہا کہ سنو, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے میرے نبی کی تعظیم ہو, پھر اللہ کی پاکی بیان ہو. اب سوال یہ پیدا ہوا کیوں؟ تو جواب اس کا بڑا آسان ہے. میرا رب یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے میں دیکھوں. رب جانتا ہے, بولیے رب. علماء کیا یہاں ترجمہ کرتے ہیں دیکھوں؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ تاکہ میں جانوں, ترجمہ تو ہو جاتا. بولیے ترجمہ تو. لیکن ترجمہ کی پیچیدگی اور الفاظ کی نزاکت کو سمجھا اور سمجھایا ہے تو کہیے خوشی خوشی میرے سرکار احمد رضا فاضل بریلوی نے. ان سے پوچھا گیا کہ سرکار تاکہ میں دیکھوں, اگر اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے, اگر اللہ کہہ رہا ہے لنعلم تاکہ میں جانوں, تو اس دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھیے, دیکھنا واقعے کے وقوع ہونے کے بعد ہوتا ہے. جب تک وہ واقعہ وقوع پذیر نہ ہو تب تک آپ دیکھ, لیکن جاننا اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. بولیے جاننا. مثلا کوئی لڑکا کامیاب ہو گیا, اس کے والد نے خوش ہو کر کے کہا میں جانتا تھا تو کامیاب ہوگا, لیکن اگر وہ کہے کہ میں دیکھتا تھا کامیاب ہوگا تو اہل علم پکڑ لیں گے کہ ابھی تو ہوا نہیں تو آپ نے دیکھا کیسے. لیکن علم کے اعتبار سے وقت سے پہلے جانا جا سکتا. نزاکت کو سمجھ لیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے. اسی لیے نعلموں کا ترجمہ تاکہ ہم دیکھیں کیا. بد مذہبوں, وہابیوں, دیوبندیوں, اہل حدیث, جماعت اسلامی, سلفی, یہ نام نہاد انگریزوں کے ایجنٹ تنظیموں نے ترجمہ کیا تاکہ میں جانوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا عقیدہ ہے کہ جب تک واقعہ نہ موجود ہو تب تک اللہ نہیں جانتا ہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ واقعہ ہو تو بھی جانتا ہے اور نہ ہو تو بھی جانتا ہے. جب وہابیوں کے بڑے علماء سو نے اس ترجمہ پر غور کیا ہے, پارہ نمبر 2 پہلے صفحہ پر یہ ترجمہ ہے لنعلم کا, تب انہوں نے کہا ہاں جی یہ تو ماننا ہوگا کہ ہمارے اکابرین کو اردو ترجمہ کرتے ہوئے غلطی ہوئی. اردو ترجمہ کرتے ہوئے ہمارے اکابرین کو غلطی ہوئی.
اب اس میں جو سنجیدہ مزاج کے تھے وہ کہا اب جو ہے تابوت کو کاندھے پر ڈھو ڈھو کر اس کو بچانے سے مردہ زندہ نہ ہوگا، اس کی حفاظت سے مردہ زندہ نہ ہوگا، علل اعلان یہ کہہ دو کہ غلطی ہوئی، آئندہ ایڈیشن میں چھاپا نہیں جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کا ہی انداز اپناتے ہوئے اب سارے علماء چل پڑے، تاکہ میں دیکھوں، تاکہ میں میرے محبوب کی تعریف و توصیف پہلے، اللہ کی پاکی بعد میں، بولیے اللہ کی پاکی، تعریف و توصیف پہلے۔ میرا رب فرماتا ہے تاکہ میں دیکھوں کہ میرے محبوب کا کون ہے، جو میرے محبوب کا ہوگا اسی کی عبادت مقبول ہوگی، جو میرے محبوب کی تعریف کرے گا اسی کا روزہ مقبول ہوگا، جو میرے محبوب کی تعریف کرے گا اسی کی نمازیں مقبول ہوں گی، جو میرے محبوب کی توصیف کرے گا اسی کے عبادات مقبول ہوں گے، اور اگر جو میرے محبوب کی تعظیم کے بغیر ڈائریکٹ نماز پڑھنا چاہے نہ اس کی نماز مقبول ہوگی، نہ روزہ مقبول ہوگا، نہ حج مقبول ہوگا۔ حجاج اکرام سے آپ پوچھیں کہ آپ حج کرتے ہیں، آپ کو قرآن نے کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو۔ آپ کو قرآن نے کہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے حج کرو جس کو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت ہو۔ اے مولا حج کرنے جائیں گے تو تیرے حکموں پر عمل کریں گے، تیری مرضی پر عمل کریں گے، تو رب نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، میری مرضی پر عمل کرنا ہے تو صفا کی پہاڑیوں پر چڑھ جاؤ، کبھی دوڑو، کبھی تیز قدم سے چلو، کبھی نارمل چلو، کبھی تیز قدم سے چلو، کبھی عام طور پر چلو۔ اے مولا تو نے بلایا تھا اپنا حج کرنے کے لیے، تو نے بلایا تھا اپنی عبادت کے لیے، یہ کیا مطلب ہے کہ ہم کو صفا مروہ پر دوڑا رہا ہے؟ کہا مطلب سمجھ میں آئے نہ آئے مگر دوڑو۔ ہم آگے بڑھے، ابھی صفا مروہ کے حج سے فارغ ہوئے تھے، جب حجاج اکرام حج کا احرام پہنے ہوئے کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں تو 3 پھیروں میں اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں۔ حاجی صاحب سے پوچھئے اکڑ کے چلتے ہیں کہ نہیں؟ اب حاجی صاحب میں نے دیکھا قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، قرآن نے کہا اکڑ کر کے مت چل، اتراتا مت چل، تیری اکڑ سے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ آسمان تک پہنچ سکتا ہے۔ اب حاجی صاحب اب آپ بتائیں کہ جب رب نے کہہ دیا اکڑ کر کے مت چل، آپ 3 پھیروں میں اکڑ کر کے کیوں چلے؟ تو جواب دیں گے کہ یہی سنت ہے۔ کیا جواب دیں گے؟ یہی سنت ہے۔ اب ذرا گہرائی میں ہم جا کے 2 لفظ میں سمجھانے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے نبی آخری حج کے لیے جب تشریف لائے تو میرے آقا آخری حج سے پہلے جب مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے اور مدینہ شریف سے حج کے لیے آئے، حالات بہتر نہیں تھے مکہ کے، مشرکین مکہ نے ظلم و برب چنگیزیت کا طوفان بپا کر رکھا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ میں سے بعض مثلاً سیدنا ابو بکر صدیق مدینے کی آب و ہوا کی وجہ سے پیٹ نکل گیا، ہاتھ پیر دبلے ہو گئے۔ ہاتھ پیر آدمی جب کمزور ہوتا پیٹ نکل جاتا، ہاتھ پیر دبلے ہو جاتے۔ مشرکین مکہ نے میرے پیارے نبی کے پیارے بزرگ صحابہ کی شان میں مذاق اڑائی، یہ کمزور سے لوگ کیا کعبہ کا طواف کریں گے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ، مدینے کا نام تھا یثرب، اب میں نے اس کو بدل کر دیا مدینۃ النبی۔ یثرب کا مطلب ہوتا ہے بیماریوں کی اماج گاہ، اور مدینۃ النبی کا مطلب ہوتا ہے نبی کا شہر۔ میرے آقا بدل رہے ہیں۔ آج کا ظالم پہلے کے بادشاہوں کے بنائے ہوئے شہر کا نام بدل تو سکتا ہے، لیکن در و دیوار، مکان، روڈ، سڑک نہیں بدل سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی
جس شہر کا نام یثرب ہے، جب اس کا نام مدینۃ النبی بدل رہے ہیں تو اس علاقے کی بیماری کو شفا میں بھی بدل رہے ہیں۔ دنیا کی تاریخ نے دیکھے ہوگے، کوئی نام ہی بدل سکتا ہے، کوالٹی اور صفت نہیں بدل سکتا، لیکن نبی بدلنے پر آ رہے ہیں تو بیماریوں کو شفا میں بدل رہے ہیں۔ جو ایسا کرے وہ قدرت والے رب کا قدرت والا محبوب ہوگا کہ نہ ہوگا؟ بدل دیا، اب مدینۃ النبی ہو گیا۔ اب کوئی اس کو یثرب پرانا نام سے نہیں پکار سکتا۔ اگر ایک بار پکارے تو اس کو 10 مرتبہ مدینہ شریف کہنا ہوگا۔ بعض بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا تاکہ مدینہ شریف اس کی زبان پر چڑھ جائے۔ صحابہ اکرام سے کہا اب اتباع کرو، خوب اکڑ کر کے چلو، خوب اکڑ کر کے طواف کرو، تاکہ یہ ظالم مشرک دیکھیں کہ تو جاہل ہے، تو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ اب دیکھ مسلمان طاقتور ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جب امن و امان کا ماحول بپا ہو گیا، اسلام فاتح کی صورت میں مکہ میں آ گیا، تب بھی لوگوں کو طواف کی صورت میں اسی کیفیت کو برقرار رکھنے کا حکم آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا میرے آقا، اس وقت کمزوری کا زمانہ تھا تو اکڑ کر کے چلنے کا حکم ہے، آج کون سا حکم ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہو یا نہ ہو، تم مطلب سمجھو یا نہ سمجھو، میں نے جو دشمنوں کے نرغے میں اللہ کے حکم پر جب عمل کیا، اللہ کو میرے عمل نے اتنا راضی کر دیا، اللہ اتنا راضی ہو گیا کہ اس عمل کو میری امت پر قیامت تک کے لیے ضروری قرار دیا۔ اب تم کو سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن تم کو اکڑ کر کے چلنا ہوگا۔ ساری دنیا والے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر کے مت چل، اس آیت کریمہ پر عمل کریں گے، اور مکہ کا طواف کرنے والے اپنے نبی کے حکم پر عمل کریں گے۔ اب کوئی کہے کہ نبی مجبور ہیں تو اس سے ذرا کوڑھ مغزہ اور مجبور کون ہو سکتا ہے؟ قرآن کی آیت ہے اکڑ کے مت چل، اور نبی کہہ رہے ہیں اکڑ کے چل۔ اے میرے محترم بزرگ اور دوستو، صفا مروہ کی سعی تم کو مطلب سمجھ میں آئے نہ آئے کرو، کیونکہ ایک توحید کا جھوٹا دعوے دار، توحید اللہ کو ایک مانو، نبی کو مانو چاہے مت مانو، نبی کی تعظیم کرو چاہے مت کرو، سلام کے وقت بیٹھے رہو چاہے مر جاؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ صفا مروہ پر جب دوڑا تو سمجھا کیوں دوڑا؟ رب نے سمجھا دیا، حکم میرا تھا، سنت حضرت حاجرہ کی تھی۔ بولیے حکم میرا تھا، سنت حضرت اسماعیل کی اماں کی تھی۔ حکم میرا تھا، سنت حضرت ابراہیم کی بیوی کی تھی۔ اس لیے تم کو سمجھ میں آئے نہ آئے، میری ایک بندی میرے رضا کے لیے شوہر کی ہجرت کو برداشت کیا، شوہر کی فرقت کو برداشت کیا، اپنے وطن سے ہجرت کو برداشت کیا، بیاباں میں اپنے بچے کے ساتھ آئی، نہ کوئی دانا نہ کوئی پانی۔ جب اس توکل کرنے والی میری بندی نے میرے اوپر بھروسہ کیا ہے، اس کی جو سنت ہے میں اس کو قیامت تک کے لیے تازہ کروں گا، تاکہ دنیا والے دیکھے حج کرنے گئے تھے، حکم اللہ کا تھا لیکن سنت محبوبان خدا کی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ میرا رب کا یہی قاعدہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، مگر طریقہ اپنی جیب سے نکال کر کے نہ لانا، اپنے دماغ کی اختراع کو نہ سمجھنا، طریقہ لینا ہوگا تو میرے مصطفیٰ کا لینا ہوگا، تاکہ جب انسان اللہ کی عبادت کرے، جب مومن اللہ کی عبادت کرے تو دو بات ذہن میں آئے کہ یہ جو کھڑا ہوا ہے یہ حکم خدا کا ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، یہ جو کھڑا ہوا ہے یہ حکم اللہ کا ہے، لیکن کھڑے ہونا سنت رسول اللہ کی ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ جو رکوع میں گیا ہے حکم خدا کا ہے لیکن سنت رسول اللہ کی ہے۔ وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، یہ جو سجدے میں پڑا ہے حکم خدا کا ہے، سنت رسول اللہ کی ہے۔ طے ہو گیا میرے محترم کہ اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ حکم میرا ہو، سنت میرے رسول اللہ کی ہو۔ اے میرے محترم، اب اس سے بات سمجھ میں آ گئی
اللہ نے اپنی عبادت، اپنے حکم کی بجا آوری، اپنے حکم کی تعمیل سے پہلے یہ جو کہا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اب بات سمجھ میں آ گئی کہ میرا رب دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کے محبوب کی تعظیم کرتا ہے اور کون اس کے محبوب کی تعظیم نہیں کرتا، تاکہ ظاہر ہو جائے جو تعظیم کرتا ہے اسی کی نمازیں مقبول ہوں گی، جو تعظیم کرتا ہے اسی کے روزے مقبول ہوں گے، جو تعظیم کرتا ہے اسی کا صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرنا مقبول ہوگا، اور جو تعظیم و توقیر سے جان چورا کر اللہ کی عبادت کرے، رب نے فیصلہ پہلے ہی کر دیا ہے۔ یہی کام تو شیطان کرتا تھا، جو کام کر کے، جو بدنام زمانہ کام کر کے، جو رسوائے زمانہ کام کر کے جنت میں تھا، نکال دیا گیا۔ وہی رسوائے زمانہ کام کر کے تم باہر ہو تو جنت میں کیسے جا سکتے ہو؟ باہر ہو تو، ارے اندر تھا تو باہر، اور وہی کام کر کے باہر والا اندر کیسے جا سکتا ہے؟ اب سوال پھر ایک پھنس گیا ہے کہ میلاد النبی اور جلوس محمدی یہ تعظیم ہے یا نہیں ہے؟ بولیے تعظیم۔ تو اگر ہم اپنی بات بولیں تو بعض لوگوں کو جو ہے نشہ ہے، مولانا صاحب کیوں بولیں گے؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ نشہ ان پر چڑھے ہی نہیں۔ کتاب کا نام اللہ کے پیارے نبی کے عاشق ہیں، اور تفسیر لکھی ہے۔ کیا لکھی ہے؟ تفسیر لکھی ہے، تفسیر روح البیان۔ بولیے تفسیر علامہ اسماعیل حقی حنفی، بڑی مشہور تفسیر۔ اس تفسیر میں جب میں نے 26ویں پارے کو کھولا، بولیے 26ویں تو کھولا، یہ تفسیر کتنی جلدوں پر اب اردو میں بھی آ گئی ہے؟ 15 جلدوں پر۔ کتنی جلدوں پر؟ 15 جلدوں پر۔ اتنی موٹی کتاب، اتنی موٹی کتاب، اتنی موٹی کتاب کتنی ہو جاتی ہے؟ کتنی ہو جاتی ہے؟ 15 جلدوں پر۔ تو مدارج النبوہ کی تو بات ہم کریں گے، وقت نہیں ہے، لیکن تفسیر روح البیان میں اس آیت کریمہ پارہ نمبر 26 سورہ فتح آیت کریمہ نمبر 9 وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً صبح وَأَصِيلًا شام۔ پہلے نبی کی تعظیم و توقیر کرو، پھر تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ جب اس کی شرح میں نے دیکھا تو فرمایا اور جلوس محمدی اور جشن عید میلاد النبی بھی یہ تعظیم کا طریقہ ہے۔ کیا ہے؟ فارسی لفظوں میں وہ طریقہ تعظیم است، یہ بھی تعظیم کا طریقہ ہے۔ اب ہم اپنی بات کہتے تو پیٹ میں مروڑ اٹھ جاتا، لیکن اب ہم نے تو ڈائریکٹ بڑوں کی بات کہہ دی جو انگریز کے دور ظلم سے پہلے کے ہیں، انگریز کے دور ظلم سے پہلے کے ہیں۔ اس سے پتہ چلا آپ نے جلوس نکالا، آپ نے جشن عید میلاد النبی منائی، یہ بھی تعظیم کا طریقہ ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتائیں، ایسی تعظیم کرنے کے بعد جذبہ پیدا ہوا، ہم نبی سے محبت کریں گے، ہم نبی سے عشق کریں گے، جا بجا میلاد النبی پر آیت کریمہ سنی، جا بجا تشریحات سنے، جا بجا اللہ اس کے رسول کا ذکر سنا۔ اب جب ذکر سے دل گرمائے گا تو بہترین طریقہ کیا ہوگا؟ جب ذکر سے دل گرمائے گا تو ہم نے سنا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے محبوب ہم نے سارے زمانے کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا، اور جو رحمت ہوگا مرحوم سے پہلے اس کا ہونا ضروری۔ جو رحمت ہوگا، جس پر رحمت ہو رہی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مرحوم۔ کیا کہیں گے؟ ارے مت سمجھیے گا کہ مر گیا۔ جس پر رحمت کی جائے اس کو کیا کہیں گے؟ مرحوم۔ تو رحمت جس پر ہو اس سے پہلے ہونا ضروری، مثلا، اور اس کی تمام باتوں کا جاننا ضروری، اور اس کو قدرت و اختیار والا ہونا ضروری۔ کون؟ جو رحمت ہوگا۔ کون؟ جیسے ایک آدمی بخار سے تڑپ رہا ہے،
اور وہ کہہ رہا ہے ہار ہار ہائے بخار ہائے بخار۔ اب ایک آدمی عربی سمجھ ہی نہیں رہا ہے، بولی عربی اس کو دوا دے گا، پانی دے گا، اس کی ضرورت پوری کرے گا؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے جو 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 بھوک لگی ہے، بھوک لگی، وہ آدمی عربی نہیں جانتا ہے، اس کو کھانا کھلائے گا؟ اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی رحمت بننا چاہتا ہے تو اس کو اس کی زبان سمجھنا۔ ایک آدمی ٹرین میں بیٹھا ہے اور ایک آدمی پیاس سے تڑپ رہا ہے، بڑی بڑی ندیاں گزر گئیں، ٹرین بھاگ رہی ہے، اس کو پانی دے سکتا ہے ندی سے نکال کر؟ پتہ یہ چلا کہ جو رحمت ہوگا اس کو قدرت والا ہونا ضروری۔ اگلے جمعہ کو اس پر تفصیل ہوگی، وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا جو نبی کی تعظیم و توقیر کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ تعظیم کا ایک بہترین طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اگر تم اپنے نبی کی اور میری تعظیم کرنا چاہتے ہو تو تم نماز قائم کرو، تم نماز قائم کرو۔ جب نماز پڑھو گے تو کھڑا ہوگے تو نبی کی تعظیم یاد آ جائے گی، نبی کا طریقہ یاد آئے گا تو تعظیم ہو جائے گی، اور جب تم کھڑے ہوگے تو اللہ کا حکم بھی یاد آئے گا۔ ایک ہی عمل ہے، اللہ کی مرضی بھی پوری ہو رہی ہے، رسول اللہ کی تعظیم بھی ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ پتہ یہ چلا تعظیم کا بہترین طریقہ نماز ہے۔ اب ہم نماز قائم کریں، نماز کے قریب آ جائیں۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اس محفل کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، صفیں کو درست کریں اور پھر اطمینان سے بیٹھیں۔